بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ کتاب پڑھیں. اس پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی پیش کرتے ہوئے امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات زندگی پیش کر رہے ہیں. سلسلہ گفتگو ہمارا کتاب رہبران معصوم علیہ السلام کے پیج نمبر الحمدللہ 660 تک پہنچ چکا تھا. آئیے گفتگو کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. اور ہم آپ کی خدمت میں زیارت جامعہ کے سلسلے میں بات کر رہے تھے کہ جو امام سے کسی نے معلوم کیا کہ جب ہم آپ کے اجداد کی زیارت کرنے کے لیے جائیں تو کس طریقے سے ہم روضے میں داخل ہوں، کیسے زیارت کریں، وہ سارا طریقہ امام علی النقی علیہ السلام نے بیان کیا ہے. اسی کی کچھ باتیں اور عربی متن اور ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آئیے گفتگو کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. بات ہماری کچھ اس سے پہلے ایپیسوڈ میں کسی حد تک زیارت جامعہ سے متعلق عربی متن اور اس کے ترجمے کو ہم آپ کی خدمت میں پیش بھی کر چکے ہیں. آئیے پھر شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَشْهَدُ أَنَّكُمْ أَئِمَّةُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ الْمَعْصُومُونَ الْمُكَرَّمُونَ الْمُقَرَّبُونَ الْمُتَّقُونَ الصَّادِقُونَ الْمُصْطَفَوْنَ الْمُطِيعُونَ لِلَّهِ الْقَوَّمُونَ بِأَمْرِهِ الْعَامِلُونَ بِإِرَادَتِهِ الْفَائِزُونَ بِكَرَامَتِهِ اصطفاکم بعلمہ وارتضاکم لغیبہ واختارکم لسرہ واجتباکم بقدرتہ واعدکم بہداہ وخصکم ببرہانہ وانتجبکم لنورہ وایدکم بروحہ ورزیکم خلفاء فی ارضہ وحججا علی بریتہ وانصارا لدینہ وحفظتا لسرہ وخزنتا لعلمہ ومستودعا لحکمتہ وتراجمتا لوحیہ وارکانا لتوحیدہ وشہداء علی خلقہ وعلاما لعبادہ ومنارا فی بلادہ وأدلاء على صراطهم عصمكم الله من الضلال وأمنكم من الفتن وطهركم من الدنس وأذهب عنكم الرجس وطهركم تطهيرا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ پیشوا رہنما ہدایت یافتہ معصوم کریم مقربان بارگاہ پرہیزگار راست باز برگزیدہ احکام خدا کے ثابت قدم فرما بردار اس کے اشارے پر چلنے والے بزرگیوں کے حامل اس نے آپ کو اپنے علم غیب کے لیے منتخب کیا ہے، اپنے رموز کے لیے آپ کو چنا ہے، اپنی قدرت سے آپ کا انتخاب کیا، اپنی ہدایت سے سر بلند کیا، اپنی دلیلوں سے مخصوص کیا، اپنے نور کے لیے مخصوص کیا، اپنی روح سے آپ کی تائید کی. وہ اس بات پر راضی ہے کہ اس کی زمین پر اس کی نیابت کرے، مخلوقات پر اس کی حجت ہوں، اس کے دین کے مددگار ہوں، اس کے رموز کے محافظ ہوں، اس کے علم کے خزانہ دار ہوں، اس کے رموز کے خزانہ دار ہوں، اس کی حکمت کے امانت دار ہوں،
اس کی وحی کے ترجمان، اس کی توحید کے ستون، مخلوقات پر اس کے گواہ، بندگان خدا میں اس کے پرچم بردار، شہروں میں اس کی روشن نشانیاں، صراط پر اس کے رہنما۔ خداوند عالم نے آپ کو تمام لغزشوں سے محفوظ رکھا، ہر طرح کے فتنہ و فساد سے مامون رکھا، نجاستوں سے پاک فرمایا اور اس طرح پاک کیا جو پاک کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں فَعَظَّمْتُمْ جَلَالُهُ وَأَكْبَرْتُمْ شَانُهُ وَمَجَدْتُمْ كَرَمَهُ وَأَدَمْتُمْ ذِكْرُهُ وَقَدْتُمْ مِيثَاقَهُ وَأَحْكَمْتُمْ عَقْدَ طَاعَتِهِ وَنَصَحْتُمْ لَهُ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَّةِ وَدَعَوْتُمْ إِلَى سَبِيلِهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَبَذَلْتُمْ أَنفُسَكُمْ مِنْ مَرْضَاتِهِ وَصَبَرْتُمْ عَلَى مَا أَصَابَكُمْ فِي جَنبِهِ وَأَقَمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَأَمَرْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَيْتُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَجَاهَدتُّمْ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ حَتَّى أَعْلَنْتُمْ دَعْوَتَهُ وَبَيَّنْتُمْ فَرَائِضَهُ وَأَقَمْتُمْ حُدُودَهُ وَنَشَرْتُمْ شَرَائِعَ أَحْكَامِهِ وَسَنَنْتُمْ سُنَّتَهُ وَسِرَاتُمْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ إِلَى الرِّضَاءِ وَسَلَّمْتُمْ لہو القضاء وصدقتم من رسلہ من مضى۔ پس آپ نے اس کے جلال کو عظیم جانا اور اس کی شان کو بزرگ، اس کے کرم کی توقیر کی، اس کے تذکرے کو بقا دی، اس کے پیمان کو استحکام اور معاہدہ اطاعت کو استواری بخشی، ظاہراً و باطناً اس کے مخلص رہے، اس کی طرف ہدایت اور نصیحت کے ذریعے لوگوں کو بلایا، اس کی رضا کی خاطر اپنی جان تک فدا کر دی، اور اس سلسلے میں جو مصائب ٹوٹے اسے ہنسی خوشی برداشت کیا، نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، امر بالمعروف اور نہی از منکر کے فرائض کو انجام دیا، خدا کی راہ میں شایان شان جہاد کیا، یہاں تک کہ اس کے پیغام کو عام کیا، اس کے واجبات بیان کیے، اس کے حدود قائم کیے، اس کے احکام و قوانین کو پھیلایا، خدا کے راستے کو معین کیا، خدا کی خوشنودی حاصل کی، اس کے حکم کے سامنے تسلیم ہوئے اور تمام گزشتہ انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کی۔ فالراغب عنکم مارق واللادم لکم لاحق والمقصر فی حقکم ذاہق والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم وانتم اہلہ ومعدنہ ومیراث النبوۃ عندکم وایاب الخلق الیکم وحسابہم علیکم وفصل الخطاب عندکم وآیات اللہ لدیکم وعزائمه فيكم ونوره وبرهانه عندكم وأمره إليكم من والاكم فقد وعلى الله ومن عاداكم فقد عاد الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله ومن اعتصم بكم فقد استعصم بالله۔ پس جس نے آپ سے روگردانی کی وہ دین سے خارج ہوا، اور اس کو دین ملا جس نے آپ سے تمسک کیا، جس نے آپ کے حق میں کوتاہی کی وہ نابود ہوا، حق اس کے پاس ہے، آپ میں ہے اور آپ سے ہے، آپ ہی اس کے مالک اور آپ ہی اس کے معدن ہے، نبوت کی میراث آپ کے پاس ہے، حق کا حتمی فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اللہ کی آیتیں آپ کے پاس ہیں، آپ اللہ ہی کا ارادہ ہیں، اس کا نور ہے، اس کی دلیل آپ کے پاس ہے، اس کے احکام و قوانین آپ کے پاس ہیں۔ جس نے آپ کو دوست رکھا اس نے خدا کو دوست رکھا، اور جس نے آپ کو دشمن بنایا اس نے اللہ کو دشمن بنایا۔ جو آپ کو دوست رکھے وہ خدا کو دوست رکھتا ہے، جو آپ سے بغض و کینہ رکھے وہ خدا سے بغض و کینہ رکھتا ہے۔ جس نے آپ سے تمسک اختیار کیا اس نے خدا سے تمسک اختیار کیا۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں انتم السبیل الآدم والصراط الاقوم
وشهداء دار الفناء وشفعاء دار البقاء والرحمة الموصولة والآيات المخزونة والأمانة المحفوظة والباب المبتلى به الناس من آتاكم نجا ولم يأتكم هلك إلى الله تدعون وعليه تضلون وبه تؤمنون وله تسلمون وبأمره تعملون وإلى سبيل ترشدون وبقوله تحكمون ساد من والاكم وهلك من عاداكم وخاف من جهدكم وضل من فارقكم وفاز من تمسك بكم وآمن من لجأ إليكم وسلم من صدقكم وهدي من استسم بكم من اتبعكم فالجنة مأوى ومن خالفكم فالنار مسوى ومن جهدكم كافر ومن حاربكم مشرك ومن رد عليكم في اسفل درک من الجحیم. آپ ہی اللہ کا سیدھا راستہ دنیا فانی میں گواہ اور جان آخرت میں اور جہان آخرت میں شفا کرنے والے ہیں. پہم اور مسلسل رحمت اللہ کی وہ نفیس نشانی ہے جس کی حفاظت کی جاتی ہے، محفوظ امانت اور وہ دروازہ جہاں لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے. جو آپ کی طرف آ گیا وہ نجات پا گیا اور جو نہیں آیا وہ ہلاک ہوا. آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اس کے راستے کی نشاندہی کرتے ہیں اور اسی پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے سامنے تسلیم ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس کے کہنے پر فیصلہ کرتے ہیں. وہ سعادت مند ہو گیا جس نے آپ سے دوستی رکھی اور وہ ہلاک ہو گیا جس نے آپ سے دشمنی برتی. جس نے آپ کا انکار کیا وہ نا امید ہو گیا، جو آپ سے جدا ہوا وہ گمراہ ہو گیا. جس نے آپ سے تمسک اختیار کیا وہ کامیاب ہو گیا. جس نے آپ کے دامن میں پناہ لی وہ محفوظ ہو گیا. جس نے آپ کی تصدیق کی وہ سلامت رہا، اس نے ہدایت پائی. جس نے آپ کا دامن پکڑا، جس نے آپ کی پیروی کی، اس نے جنت اس کا گھر ہوئی. جس نے آپ کی مخالفت کی وہ جہنم میں گیا. جو آپ کا انکار کرے وہ کافر، جو آپ سے جنگ کرے وہ مشرک، جو آپ کے ہاتھوں جو آپ کی باتوں کو ٹھکرا دے اس کا ٹھکانہ جہنم کے پست ترین طبقے میں ہوگا. پھر فرماتے ہیں اشہد ان ھذا سابق لکم فیما مضی وجار لکم فیما بقی وان ارواحکم ونورکم وطینتکم واحد طابت وطہرت بعضکم من بعض خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین حتی من علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ويذكر فيما اسمه وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة لذنوبنا فكنا عنده مسلمين بفضلكم ومعروفين بتصديقنا إياكم فبلغ الله بكم أشرف محل المكرمين وعلى منازل المقربين وأرفع درجات المرسلين حيث لا يلحقه لاحق ولا يفوقه فائق ولا يسبقه سابق ولا يطمع في إدراكه طامع حتى لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صديق ولا شهيد ولا عالم ولا جاهل ولا دني ولا فاضل ولا مؤمن
مومن صالح ولا فاجر طالح ولا جبار عنید ولا شیطان مرید ولا خلق فیما بین ذلک شہید الا عرفهم جلالہ امرکم وعدم خطرکم وکبرا شانکم وتمام نورکم وصدق مقاعدکم وثبات مقامکم وشرف محلکم ومنزلتکم عنده وکرامتکم علیہ ومن خصتکم لدی وقرب منزلتکم من. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ منزلت و فضیلت آپ کو ماضی میں بھی حاصل تھی اور آپ مستقل میں بھی آپ ہی کا حصہ ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں آپ کی روح، آپ کا نور، آپ کی خلقت ایک ہی ہے، پاک و پاکیزہ ہے، آپ پاک و پاکیزہ ہیں، ایک طرح کے ہیں اور ایک دوسرے سے ہیں۔ خداوند عالم نے آپ کو نور بنایا اور اسے اپنے عرش کے گرد محیط فرمایا، یہاں تک کہ آپ کے ذریعے ہم پر احسان فرمایا اور آپ کو ایسے گھر میں اتارا جس کے بارے میں اللہ کی مرضی تھی، اس کو رفعت دی جائے اور اس میں اس کا ذکر کیا جائے۔ آپ پر درود بھیجنے والے، آپ سے دوستی کرنے والے ہمیں مخصوص فرما کر ہماری خلقت کو پاکیزہ، ہماری روح کو طاہر، ہمارے نفوس کو پاک کیا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ قرار دیا۔ پس ہم نے اس کی بارگاہ میں آپ کی فضیلتوں کا اعتراف کیا اور آپ کی تصدیق کرنے والوں میں شمار کیے گئے۔ خداوند عالم نے شرفاء کی بہترین جگہوں، مقربان بارگاہ کے اعلیٰ درجات اور رسولوں کی بلند منزلتوں تک آپ کو پہنچایا، جہاں پہنچنے والے پہنچ نہیں سکتے، برتری کے خوگر اس پر برتری حاصل نہیں کر سکتے، سبقت لے جانے والے اس پر سبقت نہیں حاصل کر سکتے، لالچی اس کی طمع نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی مقرب بارگاہ، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی نبی، نہ کوئی صدیق، نہ کوئی شہید، نہ کوئی عالم، نہ کوئی جاہل، نہ کوئی پست، نہ کوئی بلند، نہ نیکوکار مومن، نہ تباہ کار کافر، نہ ظالمان ستم پیشہ، نہ سرکش شیطان، نہ کوئی اور مخلوق باقی رہ گئی جس کے سامنے اللہ نے آپ کی جلالت کو واضح نہ کیا ہو اور آپ کے شرف کی عظمتوں کو بیان نہ کیا ہو۔ آپ کے راستوں کی استواری، مقامات کی بلندی، اس کے نزدیک آپ کا قرب و منزلت، آپ کی بزرگی، آپ کی خصوصیات، آپ کے تقرب کو روشن نہ کیا ہو، یہاں تک کہ تمام مخلوقات میں آپ کے فضائل، آپ کی فضیلت، آپ کی معرفت، آپ کی پہچان، آپ کی شہرت تمام مخلوقات میں پروردگار عالم نے روشن اور واضح کر دیا ہے۔ واقعاً یہ باتیں پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ جن کا کلام اتنا عظیم ہے وہ خود کلام کے کہنے والے کتنے عظیم ہوں گے۔ تو انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھتے رہیے، سمجھتے رہیے، پہچانتے رہیے، علم کے دریچوں سے اپنے دماغ کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر کرتے رہیے، بلندیوں کو حاصل کیجئے اور کائنات میں وہ درجے حاصل کر لیجئے جو ساری دنیا کہیں انہوں نے علم کو اہل بیت کے در سے لیا ہے، حق کو وہیں سے لیا ہے جس کا جہاں پر حق تھا، حق کو حق کی جگہ سے لیا ہے، باطل کی جگہ سے حق نہیں لیا، اس لیے کہ جہاں باطل کی جگہ سے حق لیا جائے گا تو پھر وہ حق سالم نہیں ہو سکتا، اور حق سالم وہی ہوگا جہاں حق وہیں سے لو جس کا وہ حق ہے، حق کو حقدار سے لو تو انشاءاللہ عقل کے دریچے کھلیں گے۔ اس لیے کہ کوئی بھی چیز جب وہ اپنی اصلیت میں آتی ہے تو فائدہ پہنچاتی ہے، اور جب اس میں ملاوٹ ہو جاتی ہے تو نقصان پہنچاتی ہے۔ مثلا جیسے دودھ ہی ہے، دودھ واقعاً بہت مفید غذا ہے، بڑی بڑی کتابیں دودھ کے بارے میں ہزار پیج کی کتابیں میرے سامنے سے گزری ہیں، لیکن جب اسی میں دوسری چیزیں مکس کر دی جاتی ہیں، ملاوٹیں کر دی جاتی ہے، یا مثلا سینتھیٹک دودھ بنا دیا جاتا ہے تو یہ نقصان کا گھر بن جاتا ہے، زندگی کو لے لیتا ہے۔ تو بس بات واضح ہو گئی،
اصلی چیز مفید ہوتی ہے، ملاوٹی چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو حق کو حق کے دروازے سے لیں گے تو صراط مستقیم سے گزرتے ہوئے جنت میں قدم پہنچیں گے، اور اگر حق کو باطل کے دروازے سے لیں گے تو حق سمجھتے ہوئے صراط پر چلیں گے اور ہمارا ٹھکانہ جہنم میں جا کے نکلے گا۔ لہٰذا حق کو حاصل کرتے رہیے اور چہاردہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کے اپنے دماغ کے دریچوں کو کھولتے رہیے۔ انشاءاللہ جب دماغ روشن ہو جائے گا تو زندگی روشن ہو جائے گی، اور جب زندگی روشن ہو جائے گی تو چراغ خود فائدہ کم اٹھاتا ہے، دوسروں کے لیے روشنی فراہم زیادہ کرتا ہے۔ آئیے کتاب پڑھو پروگرام میں آپ اس پروگرام کو آگے بھیجتے رہیے، پڑھتے رہیے، اور ہمیں ابھی فی الحال اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ ہمارا وقت تمام ہو گیا اور پیج نمبر ہماری 666 تک گفتگو پہنچ چکی ہے، 660 سے شروع ہو کر۔ لہذا اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔